وائس ایڈمرل صاحب آپ ذرا مجھے سمجھائیے گا یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیا گیا, ٹھیک ہے جی, اچھا کھول دیا گیا, اب اس میں جو مائننگ ہوئی تھی, ایک عام سا سوال ہے کہ وہ کہتے تھے نا ایران والے کہ وہاں پہ مائننگ بھی ہوئی ہے. اب مائننگ ہوئی تھی تو وہ تو آبویسلی ذرا ڈائیورٹ کر کے وہاں سے ویسل شپس وہاں سے جائیں گے, لیکن اس کو ڈی مائن کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا ون, اور اس کو اگر ڈی مائن کیا جائے گا تو اس میں آبویسلی سارے مل کے ہی کریں گے, اکیلا ایران تو نہیں کر سکتا. سو ٹیکنیکل چیز یہ اس میں جو مائننگ ہوتی ہے وہ آگے پیچھے بھی تو ہو سکتی ہے, اس کو مطلب کہ ٹریس کرنا آسان ہوگا, مشکل ہوگا, اور کتنا وقت لگ سکتا ہے اس میں ڈی مائننگ میں؟ جی دیکھیے, جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, جہاں تک آپ نے پہلی بات کی نا کہ وہ ابھی کھل گئی ہے, جی میں ہمیشہ یہ مینٹین کرتا آ رہا ہوں کہ اسٹریٹ آف ہارمز پہلے بھی کھلی ہوئی تھی اور وہاں سے ٹریڈ پہلے بھی جاری تھا. اچھا, جنگ کے دوران بھی وہاں سے ٹریڈ جاری رہا جی, اور ابھی بھی ٹریڈ جاری ہے. ٹھیک, یہ تھا کہ وہ پارشلی اینڈ سلیکٹیولی کلوز تھی فار فیو کنٹریز, ٹھیک, اور وہ اس کے پاس لیوریج ہے جس کو اس نے اس دفعہ آپریشنلائز کیا, اس کو استعمال کیا اور اس کو اپنے فیور میں استعمال کیا. اور میرا خیال ہے کہ فیوچر میں بھی اگر اس کو یہ ضرورت پڑتی ہے تو اپنا ہر ایک کے پاس اپنے اپنے کارڈز ہوتے ہیں, تو ایران کے پاس ایک ٹرمپ کارڈ ہے اور وہ اس کو فیوچر میں بھی یوز کرے گا, اور اس دفعہ بھی اس نے بڑا افیکٹولی یوز کیا. اس کو افیکٹولی یوز کرنے کے لیے ہی اس نے اس دفعہ مائننگ بھی کی. مائننگ کی کیپیسٹی اس کے پاس بالکل موجود ہے, لیکن ڈی مائننگ کی کیپیسٹی اس کے پاس مکمل طور پہ موجود نہیں ہے. اچھا, یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے جہاں جہاں پہ مائنز ڈراپ کی ہیں جی, وہاں پہ انہوں نے اپنے کوآرڈینیٹس ریکارڈ کر لیتے ہیں, ٹھیک, لیکن سی کے اندر جب آپ مائن ڈراپ کرتے ہیں, وہ اینکر کرتی ہے یا جو بھی ڈفرینٹ ٹائپس کی مائنز ہیں, فلوٹنگ مائنز ہیں, گراؤنڈ مائنز ہیں, تو اس نے جس ٹائپ کی بھی مائنز ڈراپ کی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ وہ اسی پوزیشن پہ رہیں جس پہ اس نے مائن ڈراپ کی تھی. تو اس لیے اس کو جو سرچ کرنے کی ایفرٹ ہے وہ کرنی پڑے گی, اور وہ ایفرٹ صرف ایک کنٹری کے پاس نہیں ہو سکتی. ہم ابھی ایران کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو انڈر واٹر سرچ کیپیبلٹی جو ہے, لوکلائزیشن کیپیبلٹی, دین کلاسیفیکیشن کیپیبلٹی, یہ اس کے پاس صرف ایران کے پاس نہیں ہے. اس لیے ضروری یہ ہوگا کہ جب یہ سچویشن امپروو ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ یہ صرف اسٹریٹ آف ہارمز کوئی بائیلیٹرل ایشو تو ہے نہیں کہ یہ ایران اور امریکہ اس کو آپس میں مل بیٹھ کے کوئی ڈیسائیڈ کر لیں. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, یہ ایک ریجنل ایشو ہے. اس کے سٹیک ہولڈرز آپ دیکھیں کہ پورا گلف سٹیٹس ہے, عرب سٹیٹس جو ہیں, اس کا سٹیک ہولڈر ایران بھی ہے, کیونکہ ایران کا اپنا 100% جو انرجی ہے اور باقی ٹریڈ ہے وہ بھی اسٹریٹ آف ہارمز سے جاتا ہے. تو ایون ایران وڈ ناٹ لائک کہ اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہو جائے اس لحاظ سے, اور بچے جائے کہ ہم کہیں کہ باقی گلف سٹیٹس کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہے. آف کورس بڑا گریو امپیکٹ ہے, سگنیفیکنٹ امپیکٹ ہے. اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو پورا ایشیا ہے, پھر یورپ ہے, اسپیشلی فار ایسٹ ایشیا, ان کے اوپر ان کا اس اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر کافی زیادہ انحصار ہے. تو اس لیے میں جو پہلے بھی میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, اٹ از ناٹ اے بائیلیٹرل ایشو اینی مور. اچھا, اٹ از انٹرنیشنل ایشو, اور اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے یہ گلوبل کامنز ہے. ٹھیک, اٹ از گورنڈ انڈر لا آف دی سی, جو ڈفرینٹ اس کے انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق یہ گورن ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جب ہم لے کے چلیں گے تو اس میں بہت ساری ایفرٹ درکار ہوگی. جب اس کو ڈی مائن کرنا ہوگا, اس کو فلی اویلیبل کرنا ہوگا فار مرچنٹ شپنگ, تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد ایک کوئی ایسا کولیشن بنے گا آف کنٹریز جن کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ مائنز کو سرچ کریں, مائنز کو لوکلائز کریں. آپ کے خیال میں وہ کون کون سی کنٹریز ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے پاس بہت اچھی کیپیبلٹی ہے. اچھا, اسی طریقے سے جو یورپین کنٹریز میں اگر بات کروں تو اس میں جو نیٹو کنٹریز ہیں ان کے پاس اچھی کیپیبلٹیز ہیں. تو یہ کنٹریز ایسی ہیں جن کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر اس کو اوپن کرنے میں. ٹائم کتنا لگ سکتا ہے اس میں؟ اٹ از اے ویری لیبوریس ٹائم ٹیکنگ ورک. یہ کہنا مشکل ہے کہ اس کو 1 ہفتہ لگے گا یا 1 مہینہ لگے گا. اس میں اگر ان کی جو کوآرڈینیٹس ہیں, اگر لیٹس انہوں نے 100 مائنز ڈراپ کیے ہیں اور اگر 100 ہی وہ ریکور کر لیتے ہیں اور وہ زیادہ ڈرفٹ نہیں ہوئی ود دی پیسج آف ٹائم, تو ہو سکتا ہے جلدی ریکور ہو جائے. اور اگر اس میں سے ایک بھی
لوکلائز نہیں ہوتی تو وہ ایک جو ہے وہ ایک تھریٹ پوز کرتی رہے گی ٹو دی شپنگ. بالکل تو اس ایک کو تلاش کرنے میں ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے لگ جائے. بالکل ٹھیک. کیونکہ وہ ایریا بہت بڑا ہے اور اس ایریا کو اس طریقے سے سینیٹائز کرنا سسٹمیٹیکلی وہ ایک ٹائم کنزیومنگ کام ہوگا. اس میں بڑی ایفرٹ درکار ہوگی اور میرا خیال ہے کہ اس میں کولیشن آف کنٹریز ہوں گی. اور اس میں پاکستان کا تجربہ میں یہ کہہ سکتا ہوں بڑے وثوق کے ساتھ کہ پاکستان نیوی کے پاس مائن ہنٹنگ کیپیبلٹی کافی سگنیفیکنٹ ہے اور وہ اس کے اندر کافی ایک کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے وائس ایڈمرل صاحب ذرا میں سمجھائیں, میں نے بریک پہ جانے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایجوکیٹ کریں, کیونکہ دیکھیں پچھلے 24-25 دنوں میں ہم نے جتنے وہاں سے ویسلز ہو, شپس ہو, ڈائیورٹ ہو کے جو کراچی پورٹس پہ آئے, ہم نے ان کو ٹیرفس بھی ان کے میرے خیال میں بہت کم کر دیے, 50% سے بھی نیچے یا 50% کر دیے ان کو اکوموڈیٹ بھی کیا. لیکن اس میں کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت تھی, وہ ہم نے کام جو ہے شروع کر دیا ہے میرے خیال میں پچھلے ہفتے سے, اور ہم نے اس پہ بڑا ریگریسلی بڑا 24/7 ہم اس پہ کام کر رہے ہیں تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں اس کو مطلب ایسا ہی پورٹس بنا دیں کہ جہاں سے ساری دنیا کی جو شپس ہیں وہ وہاں پہ آ سکیں. شپنگ کمپنیز جو ہیں دے آر سیریسلی لوکنگ انٹو اٹ. وہ ہمیں ذرا ایجوکیٹ کریں کہ وہ کیا کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے. جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹریڈ ہے وہ وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ اٹ ہیز دی پراسپیکٹس ٹو گرو. جی. اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہاں پہ وہ سیف ہو. جی. تو ابھی جہاں تک ہے گلف کے اندر, پرشین گلف کے اندر جو ساری پورٹس ہیں جی, وہ ابھی اس طریقے سے اس لیول کی سیفٹی ان کے پاس نہیں ہے. آلدو وہاں پہ ہینڈلنگ کیپیسٹی اور ایفیشنسی اینڈ پالیسی لیول پہ جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری میٹ ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ ایز سچ وہ سیکیورٹی اینڈ سیفٹی نہیں ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان کو ایک لانگ وائج کے بعد ان پورٹس پہ جانا پڑتا ہے وچ ایڈز آن ٹو دی اوور آل کاسٹ آف بزنس. تو اس لیے فائنل ڈیسٹینیشن اور وہاں سے پھر آگے ٹرانسشپمنٹ کے لیے بھی اتنا ایڈ ہو جاتا ہے ان کا جو وائج ہے. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو پاکستانی پورٹس ہیں وہ آئیڈیلی لوکیٹڈ ہیں. اس میں جو ہمیں 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک پالیسی لیول پہ ہے, جس طریقے سے آپ نے ابھی کہا کہ ابھی پالیسی لیول پہ بہت ساری چینجز کی گئی ہیں جس میں کہ ٹریڈ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. جس میں کہ ان کی کچھ ٹیرفس کو کم کیا گیا ہے, بلکہ 50% پہ لے کے آیا گیا ہے, اور اس کی ٹرن اراؤنڈ ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا ہے, ایفیشنسی کچھ انڈیوس کی گئی ہے سسٹم کے اندر. لیکن ہمارے پاس ان پورٹس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں تھی جتنی کہ ٹرانزٹ ٹریڈ کے لیے ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی یہ والا ایک باٹل نیک تھا جس کو ایڈریس کرنے کے لیے جیسے آپ نے کہا دن رات کام ہو رہا ہے. اور ابھی جب یہ کیپیسٹی اور بڑھ جائے گی, ہینڈلنگ کیپیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں, تو دیکھیے پالیسی لیول پہ آپ نے انیشیٹوز لے لیے, آپ نے ایکشنز لے لیے, آپ نے جو ایفیشنسی امپروو کرنے کے لیے ایکشنز لے لیے. ابھی تیسرے نمبر پہ اس کی کیپیسٹی ایشوز ہیں, پورٹس کی اپنی ہینڈلنگ کیپیسٹی ایشوز اور جو اسپیس کے کانسٹرینٹس ہیں وہ اگر آپ ایڈریس کر لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف اس جنگ کے دوران, اس کے آفٹر ماتھ میں بھی اور اس کے بعد بھی اگر ہماری پاکستانی پورٹس ان تینوں ڈومینس کے اندر بیٹر آپشنز مہیا کرتی ہیں ایز کمپیئر ٹو دی پورٹس ان سائڈ دی گلف, تو آف کورس پھر ان کے لیے اٹ میکس پرفیکٹ سینس فار دیم to actually do the trade from Pakistani ports. بالکل. And that goes for گوادر as well جی. Of course. وہاں پہ بھی کام شروع ہو گیا. گوادر کے اوپر ایک اور ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ ڈیپ سی واٹر پورٹ. جی, that is a deep. اور وہاں پہ ایون جو بڑے شپس ہیں ان کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. تو وہ گوادر پورٹ تو اس سے بھی زیادہ آئیڈیلی لوکیٹڈ ہے اور اس کے اندر کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ اس کے اندر ابھی یہ اس کے اوپر دن رات کام ہو رہا ہے کہ دیکھیے اس ریجن کے اندر بہت زیادہ ٹریڈ پوٹینشیل ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس ریجن کے اندر جو بھی پورٹ کمپیٹیٹیو سروسز دے گی وہ ٹریڈ زیادہ لے گی. اور اسی کانٹیکسٹ میں پاکستانی پورٹس کے اندر کے اوپر یہ والے سارے ایکشنز لیے گئے ہیں کہ ان کے اندر پالیسی لیول کے اوپر بھی کچھ بہتری لائی جائے جو کہ آ گئی ہے. اس کے اندر ہینڈلنگ ایشوز جو تھے ایفیشنسی کو بہتر کرنے کے لیے اس میں بھی کافی بہتری آ گئی ہے, اور ابھی اسپیس کانسٹرینٹس کو بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے. تو اگر یہ تینوں کے ڈومینس کے اندر کام اگر ہو جائے, مزید ہو جائے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو اٹس ناٹ اونلی کہ یہ اسی ٹائم اینڈ اسپیس میں یہ بہتری آئے گی. All this work can be taken care of in like 6 months to 8 months time. Even earlier. It's a big time thing.